حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی ایک ولد تھی۔ ولد ایسی کنیز یا ایسی لونڈی کو کہتے ہیں کہ جس کے بطن سے، جس کے پیٹ سے اس کے آقا یعنی اس کے مالک کا بچہ پیدا ہوا ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں اس شخص کی جو ولد تھی، اس کے پیٹ سے رب ذوالجلال نے اس شخص کو 2 ہیروں جیسے بیٹے عطا کیے، لیکن وہ جو اس کی ولد تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی تھی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے منع کرتے، وہ باز نہ آتی، وہ پھر منع کرتے، باز نہ آتی، وہ اسے جھڑکیاں دیتے، لیکن جھڑکیوں کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک رات اس ولد نے، اس شخص کی ولد نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط جملہ بولا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، تو انہوں نے کیا کیا؟ جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے اس کے پیٹ پر خنجر رکھا اور خنجر پر اپنا سارا وزن ڈالا، اور وہ اتنا وزن ڈالا کہ خنجر جو ہے اس کے جسم سے پار ہو گیا۔ تو یہ جب کیس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشہد ان دمہا ہدر، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس عورت کا خون رائگاں چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لحاظ سے کوئی سزا نہیں دی اس شخص کو، اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بلکہ یہ فرمایا الاشہد ان دمہا ہدر، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس عورت کا خون جو ہے وہ رائگاں چلا گیا۔ اب دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ تھی، تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑی نہیں، اس کو واصل جہنم کیا کہ یہ میرے نبی علیہ السلام کی گستاخ ہے، یہ گستاخ کیسے بچ سکتی ہے کہ جو میرے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کر رہی ہے؟ تو آپ نے اسے واصل جہنم کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کا خون جو ہے وہ رائگاں چلا گیا، یعنی کسی لحاظ سے کوئی قصاص وغیرہ نہیں ہوگا۔ تو دیکھو کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ علم اعلان پھر رہے ہیں اور ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں، اور جو پکڑے ہوئے ہیں حکومت نے ابھی تک انہیں پھانسی نہیں دی جا رہی، حالانکہ 295 جو قانون ہے 295 سی، تو یہ قانون تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے۔ تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ عزت و ناموس کا قانون بنایا گیا ہے، اس قانون کو لاگو کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ مرزا دجال جیلمی جانمی جو ہے اس کو کیوں نہیں پھانسی پر لٹکا رہے؟ اب دیکھو کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میری بیوی ہے یا میرے بچوں کی ماں ہے، تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر آپ نے اسے واصل جہنم کیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب ان کے پاس بات پہنچی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا کہ اس بندے پر کوئی جرم نہیں، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، لہذا کوئی سزا بھی نہیں ہوگی۔ الاشہد ان دمہا ہدر، فرمایا کہ اس عورت کا خون میں گواہی دے رہا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کا سردار ہوں، میں نبیوں کا سلطان گواہی دے رہا ہوں کہ اس عورت کا خون رائگاں چلا گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے گستاخوں کو معاف نہیں کیا اور نہیں چھوڑا، اور یہ جب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے واصل جہنم کیا تو سرکار نے فرمایا اس کا خون رائگاں چلا گیا۔ تو یہ جو کلمے کی بیس پہ ملک بننے والا ہے، اس میں گستاخوں کو کیوں ریلیف دی جاتی ہے؟ اس میں گستاخوں کو کیوں چھوڑا جاتا ہے؟ اس میں گستاخوں کو کیوں بھگایا جاتا ہے؟ جو گستاخ جیل میں آ جائیں یا بند ہو جائیں انہیں پھر رہا کیوں کیا جاتا ہے؟ ان پر 295 سی کا قانون جو ہے، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا قانون ہے، اس قانون کے تحت جو ہے انہیں پھانسی پر لٹکایا جانا چاہیے۔ تو لہٰذا سارے جو ادارے ہیں وہ حکومت پاکستان سے کہیں کہ اس کو پھانسی پر لٹکایا جانا چاہیے، یہ جو مرزا جیلمی جرمی دجال ہے، اور اس طرح کی جتنے اور گستاخ ہیں، گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، گستاخ صحابہ ہوں، گستاخ اہل بیت ہوں، سب کو جو ہے سزا ملنی چاہیے اور عبرتناک سزا ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ کی صدیوں میں بھی کوئی گستاخ پیدا نہ ہو، اتنی عبرتناک سزا ہونی چاہیے۔ تو اس واسطے آپ نے سنا، یہ جو حدیث میں نے سنائی ہے، یہ حدیث جو ہے یہ حدیث شریف مستدرک للحاکم میں ہے اور حدیث نمبر 8108 ہے، 8108 ہے، اور یہ سنن ابی داؤد کے اندر تفصیل کے ساتھ جو ہے یہ حدیث وہ موجود ہے۔ تو اس واسطے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخوں کو خود معاف نہیں کیا اور فرمایا کہ یہ جو ہے یہ صحیح کیا ہے اس میرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس واصل جہنم کیا ہے۔
اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عزت و ناموس کی خاطر اور اہل بیت طہار رضی اللہ تعالی عنہم کی عزت و ناموس کی خاطر بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔